معجزہ چشم ہائے مبارک۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما زاغ البصر وما طغی، سورہ نجم رکوع 1 آیت نمبر 17۔ ترجمہ، آپ کی نگاہ نہ تو ہٹی اور نہ بڑھی۔ ابن عدی بیہقی اور ابن عساکر نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریکی میں اس طرح دیکھتے جس طرح تمام لوگ روشنی اور نور میں دیکھتے ہیں۔ بخاری و مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا خیال ہے کہ میں بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیری اور سیاہ رات میں اسی طرح دیکھتے جیسے روشنی میں دیکھا جاتا ہے، صرف سامنے ہی دیکھتا ہوں، خدا کی قسم تمہارے رکوع اور سجدے مجھ سے مخفی نہیں ہیں، بلا شبہ میں پس پشت سے تم کو دیکھتا ہوں۔ مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا امام ہوں، تم مجھ سے پہلے رکوع اور سجدوں میں سبقت نہ کرو، بلا شبہ میں آگے اور پیچھے دونوں جانب سے دیکھتا ہوں۔ عبد الرزاق نے اپنی جامع میں اور حاکم اور بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اپنی پشت کی جانب سے ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ سامنے دیکھتا ہوں۔ ابو نعیم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی پشت کی جانب سے بھی تم کو دیکھتا ہوں۔ حمیدی نے اپنی سند میں اور ابن منظر نے اپنی تفسیر میں اور بیہقی نے مجاہد سے آیت کریمہ الذین یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین کی تفسیر میں بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے کی صفوں کو ایسے ہی دیکھتے جیسے اپنے سامنے کی طرف دیکھتے تھے۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمہ جہتی بصارت دراصل ایک حقیقی مشاہدہ کی صلاحیت تھی جو بطور معجزہ آپ کو ودیعت فرما دی گئی تھی۔ اہل سنت و جماعت کا اس پر اجتماع ہے کہ مشاہدے کے لیے باعتبار روایت مقابل ہونا ناگزیر اور لازمی نہیں ہے۔ اس نقطے سے علماء کرام نے اس پر بھی اتفاق کیا ہے کہ آخرت میں روایت الہی وقوع پذیر ہوگی اور روایت الہی محال و ناممکن نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چشم پشت سے مشاہدہ کرتے تھے جو اہل جہاں کی نظروں سے پنہاں تھی۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان دو آنکھیں سوئی کے ناکے کی مانند تھیں اور ان کے عمل دید میں کوئی کپڑا مانے تھا نہ کوئی دوسری شے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن اور لعاب دہن کا اعجاز۔ امام احمد و ابن ماجہ، بیہقی و ابو نعیم نے حضرت وائل بن حجر سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈول میں پانی لایا گیا، آپ نے اس کا پانی پیا، پھر کنویں میں کلی فرما دی، جس کے بعد کنویں میں سے مشک جیسی خوشبو آنے لگی۔ ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کے کنویں میں دہن مبارک کا لعاب ڈال دیا۔ جب سے مدینہ طیبہ میں اس کنویں سے زیادہ شیریں پانی کسی جگہ کا نہ تھا۔ بیہقی و ابو نعیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی رزینہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور مکہ کے شیرخوار بچوں کو اور سیدہ فاطمہ کے شیرخوار بچوں کو بلایا اور ان کے دہنوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور ان کی ماؤں سے فرمایا، رات تک انہیں دودھ نہ پلانا، گویا ان کو رات تک دودھ کی ضرورت نہ ہوگی۔
طبرانی نے عمیرہ بنت مسعود سے روایت کی کہ وہ خود اور ان کی بہنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے حاضر ہوئیں اور ہم 5 بہنیں تھیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قدید کھاتے پایا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قدید سکھایا ہوا گوشت ہے۔ لعاب دہن شریف کے اس قسم کے متعدد واقعات کتب سیر میں موجود ہیں، جن کو بیہقی، طبرانی اور ابو نعیم نے اپنی تصنیفات میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ نے چبایا ہوا تھوڑا سا قدید مجھ کو عنایت فرمایا، ہم سب نے اس میں سے بانٹ کر کھا لیا، بجز میرے وہ سب بہنیں اگرچہ وفات پا چکی ہیں، کسی کے منہ میں کبھی بدبو نہ پائی گئی۔ طبرانی نے ابو امامہ سے روایت کی کہ ایک مرتبہ بدزبان عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قدید تناول فرما رہے تھے کہ اس عورت نے کہا کہ آپ مجھے عنایت فرمائیں گے؟ حضرت نے اپنے برتن میں سے لے کر اس کی طرف بڑھایا۔ عورت نے کہا یہ مجھے نہ چاہیے بلکہ منہ کے اندر سے دیجیے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ مجھے عنایت فرمائیں گے؟ حضرت نے اپنے برتن میں سے لے کر اس کی طرف بڑھایا۔ عورت نے کہا کہ یہ مجھے نہ چاہیے بلکہ منہ کے اندر سے دیجیے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس نے منہ میں رکھا اور نگل گئی۔ اس کے بعد کبھی ناشائستہ بات اس عورت کی زبان سے کسی نے نہ سنی۔ بیہقی نے عمر بن شیبہ کی سند کے ساتھ ابو عبید نخفی سے روایت کی کہ عامر بن کریز اپنے 5 سالہ بیٹے عبداللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، جس سے ایسی کرامت ان کو ملی کہ وہ جس پتھر پر ضرب لگاتے پانی نکل آتا۔ بیہقی نے محمد بن ثابت سے روایت کی کہ ان کے والد نے جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی کو چھوڑ دیا تھا اور محمد بن ثابت ان کے حمل میں تھے۔ جب محمد کی ولادت ہوئی تو جمیلہ نے قسم کھائی کہ وہ بچے کو دودھ نہ پلائے گی، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نومولود محمد کو منگا کر لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیا اور روزانہ لانے کی ہدایت کی اور فرمایا اللہ اس کا رازق ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو دوسرے یا تیسرے دن لایا جاتا۔ اچانک عرب کی ایک خاتون ثابت بن قیس کو دریافت کرتے ہوئے آئی۔ اس نے اس سے مقصد دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ آج کی رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ثابت کے بچے کو جن کا نام محمد ہے دودھ پلا رہی ہوں۔ ثابت نے اسے بتایا کہ یہ میرا ہی نام ہے اور یہ میرا بچہ محمد ہے۔ ابن عساکر نے ابو جعفر سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن رضی اللہ عنہ موجود تھے کہ انہیں پیاس لگی اور تشنگی بڑھتی ہی گئی، پانی اس وقت موجود نہ تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے دی، انہوں نے اس کو چوسا حتیٰ کہ وہ سیراب ہو گئے اور تشنگی رفع ہو گئی۔ طبرانی اور ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہے تھے کہ راستے کی ایک جانب سے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے رونے کی آواز سنی، وہ دونوں اپنی ماں کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز چل کر ان کے قریب پہنچے اور فرمایا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا پیاسے ہیں، پھر آپ نے پانی منگایا لیکن کہیں دستیاب نہیں ہوا۔
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو مانگا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بموجب ارشاد ایک بچے کو آپ کی گود میں دے دیا۔ آپ نے لے کر سینے سے چمٹایا مگر وہ برابر چیختے رہے اور خاموش نہ ہوئے۔ بعد ازاں آپ نے زبان مبارک ان کے منہ میں دے دی، وہ چوسنے لگے اور قرار آ گیا۔ اس کے بعد دوسرے بے قرار روتے بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا اور ان کے ساتھ وہی عمل کیا حتیٰ کہ دوسرا فرزند بھی خاموش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک دارمی و ترمذی نے شمائل میں اور بیہقی طبرانی نے اوسط میں اور ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دونوں دانت کشادہ تھے اور دوران کلام ان کے درمیان سے نور نکلتا محسوس ہوتا۔ طبرانی نے ابن قرصافہ سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اور میری ماں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ جب ہم لوٹ رہے تھے تو میری ماں اور خالہ نے کہا کہ اے بیٹے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی شخص کو نہ دیکھا۔ آپ نظافت جسم، لطافت لباس شیریں گفتار ہیں، باتیں کرتے وقت دہن مبارک سے گویا نور نکلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور چہرے کا اعجاز۔ ابن عساکر نے بروایت حضرت جابر بیان کیا ہے کہ حضور نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو کرسی کے نور کا لباس پہنایا۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ یہ سند مجہول اور یہ حدیث منکر ہے۔ ابن عساکر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ میں سحری کے وقت سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، بہت تلاش کی مگر نہ ملی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ کے چہرہ انور کی روشنی سے سوئی نظر آ گئی۔ پھر میں نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حمیرہ، افسوس ہے پھر افسوس ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا اس شخص پر جس نے نظر کو میرے چہرے کی طرف دیکھنے سے حرام کیا، یعنی مجھے نہیں دیکھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفقت و محبت کے عالم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ فرمایا کرتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل شریف کا ذکر۔ بخاری و مسلم نے حضرت انس سے روایت کی کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کے وقت اس قدر ہاتھ اٹھائے دیکھا ہے کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ گئی تھی۔ ابن سعد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ جاتی۔ طبری نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے بغل کا رنگ جسم کے دوسرے رنگ سے مختلف نہ تھا، حالانکہ تمام انسانوں کا مختلف ہوتا ہے۔ قرطبی نے بھی ایسا ہی بیان کیا ہے اور اتنے اضافے کے ساتھ کہ اس میں بال نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، لطافت و بلاغت۔ ابو احمد غطریف نے اپنی تصنیف میں اور ابن مندرہ ابو نعیم اور ابن عساکر نے بریدہ کی سند کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ فصیح ہیں، باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے کہیں تشریف بھی نہیں لے گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لغت پرانی ہو کر ذہنوں سے محو ہو چکی تھی، اس کو جبرائیل علیہ السلام لائے اور مجھے یاد کرا کے گئے۔ حضرت بریدہ سے بعض روایتوں میں منقول ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تا آخر حدیث، اور اس حدیث کو علماء حدیث نے مسند بریدہ سے گردانا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اشارہ اس حدیث کی طرف جو صفحہ 159 پر پیش کی گئی اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے استفسار پر فرمائی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بیہقی نے شعب الایمان میں اور ابن ابی الدنیا نے کتاب المطر میں اور ابن ابی حاتم و خطیب نے کتاب النجوم میں اور ابن عساکر نے محمد بن ابراہیم تیمی سے روایت کی کہ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے زیادہ کسی کو فصیح نہ دیکھا، اس کا کیا سبب ہے؟ ارشاد فرمایا، میرے لیے کون سی چیز فصاحت سے مانع ہو سکتی ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ قرآن حکیم میری زبان اور عربی مبین کے ساتھ مجھ پر نازل ہوا۔ ابن عساکر نے محمد بن ابراہیم زہری سے روایت کی کہ انہوں نے اپنے سے اور انہوں نے والد سے روایت کی کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یدا لک الرجل امران، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم اذا کان ملفجا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے کیا جواب دیا؟ ہم نہیں سمجھ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے دریافت کیا، ایمات الرجل اہلا، یعنی شوہر اپنی بیوی کا کسی وقت قرض دار ہوتا ہے؟ تو میں نے جواب دیا، نعم اذا کان مفلسا، ہاں یعنی ہاں جب وہ نادر ہو، یعنی جس کی بنا پر ان کے حقوق ادا کرنے میں تاخیر کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرب کے اکثر علاقوں میں گیا ہوں اور بڑے بڑے مدعیان فصاحت کے کلام سنے ہیں، مگر کسی کا کلام بھی آپ کی طرح فصیح میں نے نہیں سنا۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھے سکھایا اور بنو سعد بن بکر میں میری ابتدائی پرورش اور تربیت ہوئی۔ طبرانی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں۔ میں قریش کی ایک محترم شاخ میں پیدا ہوا اور پھر بنو سعد میں میری پرورش ہوئی، تو ظاہر ہے کہ میرے کلام میں سقم، عامیانہ انداز اور سبکی کہاں سے راہ پائے گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اشارہ اس حدیث کی طرف جو صفحہ 159 پر پیش کی گئی ہے اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے استفسار پر فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ انا افصح العربی والعجم، میں تمام عربوں اور عجمیوں سے زیادہ فصیح ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کیفیت شرح صدر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں فرمایا؟ بیہقی نے ابراہیم بن طہمان کی سند سے روایت کی کہ میں نے حضرت سعد سے ارشاد باری الم نشرح لک صدرک کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی،
حضور انور کے بطن اقدس کو آپ کے سینہ اقدس سے اسفل بطن تک چیر کر اس سے قلب اطہر کو نکالا گیا، پھر اسے سونے کے تشت میں غسل دیا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر کر اس کی جگہ واپس رکھ دیا گیا۔ امام احمد و مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دن جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ سیاحت فرما رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹا دیا، قلب کے پاس سینے کو کھول کر دل نکالا اور پھر اس میں شگاف دیا اور جمع ہوا کچھ خون نکالا اور کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شیطان کا حصہ تھا، پھر سونے کے تشت میں آب زمزم کے ساتھ اسے غسل دیا اور پھر اسے درست کر کے اس کے مقام پر رکھ دیا۔ آپ کے ساتھی بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا والدہ کے پاس آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ یہ سن کر وہ آئیں تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ فق تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے سینہ اقدس پر شگاف کی سلائی کی اثر دیکھا تھا۔ احمد، دارمی اور حاکم نے روایت کی اور حاکم نے اسے صحیح کہا۔ بیہقی، طبرانی اور ابو نعیم نے بھی عتبہ بن عبد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قبیلہ بنو سعد میں زیر پرورش تھا تو میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ چراگاہ گیا، ہم کھانا لے کر نہیں گئے تھے، چنانچہ میں نے بھائی سے کہا کہ والدہ سے کھانا لے آؤ، وہ چلا گیا اور میں بکریوں کے پاس ٹھہرا رہا۔ کچھ دیر کے بعد میرے سامنے گدھ کی مانند دو سفید پرند آئے، ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا یہ وہی ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ اب وہ دونوں بہت ہی نزدیک آ گئے اور جھپٹ کر مجھے پکڑ لیا اور شانے کے بل لٹا دیا اور میرا پیٹ چاک کیا، دل کو نکالا اور اسے بھی چیرا اور اس سے دو سیاہ گوشت کے لوتھڑے نکالے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ برف کا پانی لاؤ۔ انہوں نے برف سے میرے پیٹ کو دھویا، پھر ٹھنڈے پانی سے میرے دل کو غسل دیا، پھر سکینہ میرے دل پر چھڑکا، پھر اس کو سی دیا اور مہر نبوت اس پر لگا دی، پھر مجھ کو امت کے 1000 آدمیوں سے وزن کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اونچے ہیں اور خیال ہوا ان میں سے کوئی مجھ پر نہ گر پڑے، گویا میں ان سے سب سے زیادہ وزنی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت کے ساتھ وزن کیا جائے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر بھاری رہیں گے اور آپ کا ہی وزن زیادہ ہوگا۔ اس کاروائی کے بعد وہ دونوں چلے گئے اور مجھ کو ڈر اور خوف کی حالت میں چھوڑ گئے۔ میں اپنی رضائی ماں کے پاس پہنچا اور ان سے سارا ماجرا بیان کیا، جن کو سن کر وہ دردمند ہو گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے حالات عجیب پہلو اختیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے میرے لیے خدا سے پناہ مانگی، اونٹ پر کجاوا رکھا، سوار ہوئیں، مجھے اپنی آغوش میں آگے بٹھایا اور ہم مکے میں والدہ کے پاس پہنچ گئے۔ حلیمہ نے کہا میں آپ کی امانت سے دستکش ہوتی ہوں اور تمام رویداد جو مجھ پر بیتی تھی سنائی، جس کو سن کر میری والدہ سن کر کچھ بھی متاثر نہ ہوئیں۔ انہوں نے فرمایا بلا شبہ میں نے دیکھا کہ مجھ سے نور برآمد ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ بیہقی نے یحییٰ بن جعدہ سے مرسلاً روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 فرشتے کلنگ کی صورت میں آئے، ان کے ساتھ برف اور ٹھنڈے پانی کا انتظام تھا۔ ان میں سے ایک نے میرے سینے کو چاک کیا اور دوسرے نے اپنی چونچ سے پانی ڈالا اور اس کو غسل دیا۔
عبداللہ بن امام احمد نے زوائد المسند میں اور ابن حاکم ابن حبان، ابو نعیم ابن عساکر اور الضیاء نے المختار میں بسند معاذ بن محمد بن معاذ بن ابی ابی کعب سے روایت کی کہ ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امور نبوت میں کیا بات سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی؟ ارشاد فرمایا، میں 10 برس کی عمر میں صحرا کی طرف جا رہا تھا کہ یکایک 2 اشخاص کو میں نے اپنے سر کے اوپر دیکھا۔ انہوں نے آپس میں پوچھا، یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں۔ تو اس نے مجھ کو پکڑ لیا اور آہستگی سے لٹا دیا، پھر میرے بطن کو چاک کیا، اس کو غسل دیا، پھر میرے سینے کو کھولا، مگر مجھے قطعاً درد یا تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ پھر میرے قلب کو شگاف ڈال دیا گیا اور کہا کہ اس کے اندر سے حسد و کینہ کو نکال دو۔ بس دوسرے شخص نے اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر پھینک دیا۔ آواز آئی، رافت و رحمت کو بھر دو۔ تو انہوں نے چاندی کی مانند کوئی شے داخل کی، پھر ایک صفوف اس پر چھڑک دیا، بعد ازاں میرے انگوٹھے کو بجایا اور کہا کہ جاؤ۔ چنانچہ میں اس حال میں واپس ہوا کہ بچپن میں میرے دل کے اندر غایت درجہ رحمت اور بڑا ہو جانے کے بعد بحد کمال رافت کے جذبات موجود تھے۔ ابو نعیم نے اس مذکورہ بالا حدیث کے بارے میں کہا کہ معاذ اپنے آبا سے روایت کرتے ہیں اور نیز سن کر بیان میں مفر ہیں، یعنی 10 سال کی عمر صرف معاذ کی روایت میں ہے۔ دارمی، بازار، ابو نعیم اور ابن عساکر نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ نبی ہیں؟ فرمایا، میں بطحائے مکہ میں تھا کہ 2 آنے والے آئے، ان میں ایک تو زمین پر اتر گیا اور دوسرا زمین و آسمان کے درمیان رہا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ہاں وہی ہے۔ اس نے کہا ان کو ایک شخص کے ساتھ وزن کرو، تو اس نے مجھے وزن کیا اور میں اس سے وزنی رہا۔ پھر کہا اس کو 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو، تو اس نے میرا وزن کیا اور میں ان پر بھی وزنی رہا۔ پھر کہا ان کو 100 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو، تو اس نے وزن کیا اور میں ان پر بھی بھاری رہا۔ پھر کہا 1000 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو، تو اس نے وزن کیا اور میں ان پر بھی بھاری رہا۔ اور جو لوگ میرے ساتھ تولے گئے تھے وہ ترازو کے پلڑے سے مجھ پر گرنے لگے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا ان کا بطن چاک کرو، تو اس نے میرا بطن چاک کیا اور اس میں سے شیطان کے دخل کی چیز اور خون کا لوتھڑا نکال پھینکا۔ پھر کہا کہ ان کے بطن کو اس طرح دھو جیسے برتن کو دھوتے ہیں، اور ان کے قلب کو اسی طرح غسل دو جیسے چادر کو دھوتے ہیں۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کے بطن کو سی دو، تو میں نے سی دیا، تو اس نے سی دیا اور میرے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی جیسی کہ اس وقت موجود ہے، اور دونوں چلے گئے اور گویا کہ میں مہر نبوت کا معائنہ کر رہا ہوں۔ ابو نعیم نے یونس بن میسرہ بن جلبس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ سونے کا تشت میرے پاس لایا اور اس نے میرے بطن کو چاک کیا اور اس کو دھویا، اور پھر صفوف چھڑک دیا اور کہا کہ اب یہ دل مضبوط ہے اور جو چیز اس میں اترے گی اسے محفوظ رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دیکھتی اور کان سنتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المقفع اور الحاشر ہیں، اور آپ کا قلب سلیم ہے، آپ کی زبان صادق، نفس مطمئن، تخلیق مستحکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بخشش کرنے والے ہیں۔
دارمی اور ابن عساکر نے ابن غنم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور آپ کا بطن اقدس چاک کیا اور کہا کہ یہ دل مضبوط ہے، اس میں 2 کان ہیں جو سنتے ہیں، دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، محمد اللہ کے رسول المقفع الحاشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق مستحکم، آپ کی زبان صادق اور نفس مطمئن ہے۔ مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے گھر پر تھا کہ فرشتہ آیا اور چاہے زمزم لا کر میرا شرح صدر کیا، پھر آب زمزم سے غسل دیا، پھر سونے کا تشت لائے جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا، پھر ان دونوں چیزوں کو میرے سینے میں داخل کیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ شرح صدر کا اثر دکھایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے وہ فرشتہ آسمان دنیا کی جانب لے گیا اور معراج کی حدیث بیان فرمائی۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شرح صدر 1 سے زیادہ مرتبہ ہوا ہو، ایک حلیمہ کے ہاں شیرخوارگی میں، دوسری مرتبہ بعثت کے وقت، تیسری مرتبہ شب معراج میں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شرح صدر کا واقعہ بزمانہ شیرخوارگی بہت سی سندوں کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے اور بعثت و اسرا کی حدیثوں میں بھی آئے گا کہ ان حدیثوں کی جمع و تحقیق سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ متعدد بار واقعہ ہوا ہے، یعنی 3 مرتبہ ہوا ہے، کہ اور جن علماء نے 2 مرتبہ واقعہ ہونا بیان کیا ہے ان میں سہیلی ابن وحید ابن المنیر ہیں، اور جنہوں نے 3 مرتبہ واقعہ ہونا بیان کیا ہے ان میں ابن حجر ہیں، اور انہوں نے اس کی توجیح کے سلسلے میں لطیف معنی پیدا کیے ہیں، اور وہ یہ کہ 3 مرتبہ کی تطہیر میں مبالغہ مقصود ہے۔ جس طرح شریعت میں 3 مرتبہ دھونا مشروع ہے اور اسے 3 مختلف اوقات کے ساتھ مختص کرنا اس وجہ سے کہ تاکہ عہد طفولیت میں نشو و ارتقاء کے دور میں وساوس خناس سے محفوظ رکھا جائے، اور بعثت کے وقت شرح صدر اس لیے تھا کہ وحی کا لینا اور اس کا پھیلانا اور زندگی کے لیے رہنما بنانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان ہو جائے، اور اسرا کے وقت شرح صدر کا مقصد مناجات کے لیے مستعد کرنا ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ شرح صدر کی خصوصیت آپ کے لیے تھی یا یہ عمل کسی اور نبی کے لیے بھی ہوا ہے۔ ابن منیر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرح صدر ایک ابتلا کی قبیل سے ہے، جس طرح سیدنا حضرت ذبیح اللہ آزمائے گئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر بار بار ہونے اور اپنی حقیقی نوعیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہونے، نیز ماحول اور سن اور اجنبی نوواردوں کے ذریعے انشقاق ہونے کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طبیعی طور پر جماحی سے منزہ تھے۔ امام بخاری تاریخ میں، ابن ابی شیبہ نے اپنی تصنیف میں اور ابن سعد نے یزید بن الاسم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جماحی نہیں آئی۔ ابن ابی شیبہ نے مسلمہ بن عبد الملک بن مروان سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جماحی نہیں لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا اعجاز
ترمذی و ابن ماجہ اور ابو نعیم نے حضرت ابو ذر سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، تم آسمان کے چرچرانے کی آواز نہیں سنتے، اور آسمان کا چرچرانا درست ہے، کیونکہ اس میں چند انگل بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتہ پیشانی رکھے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ ابو نعیم نے حکیم بن حزام سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم سنتے ہو جس آواز کو میں سن رہا ہوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، ہم تو کوئی آواز نہیں سن رہے ہیں۔ فرمایا، میں آسمان کے چرچرانے کی آواز کو سن رہا ہوں، اور چرچرانے میں اس کو ملامت نہیں، کیونکہ آسمان میں بالشت بھر جگہ ایسی نہیں جس پر فرشتے قیام و سجود نہ کر رہے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا اعجاز۔ بیہقی و ابو نعیم نے حضرت برا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا تو آپ کے اس خطبے کو تمام اجتماع کے آخر میں پس پردہ عورتوں نے سنا، یعنی آپ کی آواز مبارک اس دور دراز جگہ پر پہنچ گئی جہاں عورتیں بیٹھی تھیں۔ ابو نعیم نے حضرت بریدہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد رخ انور پھیر کر وعظ فرمایا تو اس وعظ کو بہت دور پس پردہ بیٹھی ہوئی عورتوں نے سنا۔ ابو نعیم نے ابو برزہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے اور ایسی آواز سے ہمیں خطبہ دیا کہ پیچھے پردہ نشین عورتوں نے سنا۔ بیہقی و ابو نعیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ممبر پر تشریف لائے اور لوگوں سے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تو آپ کی آواز مبارک حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سنی، ابھی وہ بنی غنم میں تھے تو وہیں بیٹھ گئے۔ ابن سعد و ابو نعیم نے حضرت عبد الرحمن بن معاذ تیمی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منا میں خطبہ دیا تو ہمارے کان کھل گئے۔ ایک روایت میں اس طرح آیا کہ اللہ تعالی نے ہمارے کان کھول دیے تو جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہم اپنے گھروں میں بلا شک و شبہ اسے سنتے تھے۔ ابن ماجہ و بیہقی نے حضرت ام ہانی سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم آدھی رات کو خانہ کعبہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کی آواز کو سنا کرتے تھے اور ہم اپنے مکانوں میں خاصے فاصلے پر ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقلی برتری۔ ابو نعیم نے حلیہ میں اور ابن عساکر نے حضرت وہب بن منبہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے 71 کتابیں پڑھی ہیں، ان سب میں میں نے پایا ہے کہ اللہ تعالی نے تمام لوگوں یعنی کل مخلوق و بنی آدم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک ذرہ حقیر کے برابر فہم و دانش عطا فرمائی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل و حکمت میں سب سے زیادہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ پسینے کی عطر بیزی۔
مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا۔ جب آپ کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لائیں اور اس کو پونچھ کر جمع کرنے لگیں۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا، اے ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں تاکہ ہم خوشبو کے طور پر استعمال کریں، کیونکہ یہ سب خوشبوؤں سے زیادہ لطیف خوشبو ہے۔ امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے یہاں جا کر قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیتیں اور حضور کو پسینہ بہت آتا، ام سلیم اس کو جمع کر لیا کرتیں۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں پسینے کو خوشبو کے لیے جمع کر رہی ہوں۔ ابو نعیم نے محمد بن سیرین کی سند کے ساتھ حضرت ام سلیم سے روایت کی، انہوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں چمڑے کے بستر پر قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا تو میں اس کوسک یعنی عطر مجموعہ میں ملا لیتی تھی۔ دارمی، بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چند مخصوص علامتیں تھیں۔ جب کوئی راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طے فرماتے تو وہ جسم اطہر کی خوشبو سے مہک جاتا اور لوگ جان لیتے کہ آپ اس راہ سے گزرے ہیں، اور کسی پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ سجدہ کرتے۔ ابن سعد و ابو نعیم نے حضرت انس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے سے پہلے ہی خوشبو سے ہم آپ کو پہچان لیتے تھے۔ بازار و ابو یعلا نے حضرت انس سے روایت کی کہ مدینہ کے راہ گیر راستوں کی خوشبو سے جان لیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے ہیں۔ دارمی نے ابراہیم نخعی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی میں ہم ان کی خوشبو سے پہچان لیتے تھے۔ خطیب بغدادی، ابن عساکر، ابو نعیم اور دیلمی دو سندوں کے ساتھ محمد بن اسماعیل بخاری سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں سوت کاٹ رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کو سی رہے تھے۔ آپ کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور اس سے ایسا نور پیدا ہوا کہ میں حیران ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بشرہ سے اندازہ کر کے حیرانی کی وجہ پوچھی تو میں نے پسینہ اور نور کی کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ابو کبیر حضلی کا یہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتا ہے، وَمُبَرَّأَ مِنْ كُلِّ غَبْرَ حَيْدَةَ وَفَسَادَ مَرْدَعَةَ وَدَاءَ مَغِيلٍ۔ وہ ہر بچے ہوئے حیض اور دودھ پلانے والی کے فساد اور جلد ہلاک کرنے والے مرض سے پاک ہے۔ وَإِذَن نَظَرْتَ إِلَى التَّرَحَ وَجْهَ برقت بروق العارض المتحلل، یعنی جب تم اس کے چہرے کی شکنوں کو دیکھو گے تو وہ یوں چمکیں گی جیسے برسنے والے بادل کی بجلی چمکتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جوتا رکھ کر کھڑے ہوئے اور میرے پاس آ کر میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ تمہارا بھلا کرے، مجھے یاد نہیں کہ مجھے کبھی ایسی خوشی ہوئی ہو جیسی اس وقت ہوئی ہے۔
ابو علی صالح بن محمد بغدادی نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ ابو عبیدہ نے ہشام بن عروہ سے کوئی حدیث روایت کی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث حسن ہے، کیونکہ محمد بن اسماعیل بخاری نے اس روایت کو قبول کیا ہے۔ ابو نعیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ حسین و خوبرو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں نورانی کیفیت تھی، اسی لیے صفت خواں ہمیشہ ماہ کامل سے آپ کے چہرے کو تشبیہ دیتے۔ آپ کے چہرے کا پسینہ موتی کے مانند اور خوشبو میں مثل مشک ختن تھا۔ ابو یعلا اور طبرانی نے اوسط میں اور ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، آپ اس میں میری مدد فرمائیں۔ آپ نے کہا اس وقت تو کچھ موجود نہیں ہے، لیکن تم کھلے منہ کی شیشی اور درخت کی ٹہنی لاؤ۔ وہ دونوں چیزیں لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کلائیوں سے پسینہ پونچھ کر شیشی کو بھر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ شیشی اپنی بیٹی کو دو اور کہو کہ یہ لکڑی شیشی میں ڈبو کر خوشبو لگائے۔ چنانچہ لڑکی نے ایسا ہی کیا اور اس وجہ سے اس کے گھر کی شہرت بیت المطیبین کے نام سے ہو گئی۔ دارمی نے بنی حریش کے ایک شخص سے روایت کی کہ جب میں ماعز بن مالک کو سنگسار ہوتے دیکھا تو خوف کی بنا پر لرزنے لگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے مجھے چمٹا لیا اور آپ کے بغل کا پسینہ جو مشک کی خوشبو کی مانند تھا مجھ پر بہنے لگا۔ بزار نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ میرے قریب آؤ، تو میں قریب ہو گیا اور ایسی تیز مہک اور لطیف خوشبو آپ کے جسم سے خارج ہو رہی تھی کہ مشک و عنبر کی خوشبو بھی ایسی نہ ہوتی۔ قد زیبائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن خیثمہ نے اپنی تاریخ میں اور بہقی اور ابن عساکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ طویل القامت تھے نہ پستہ قد، لیکن جب لوگوں کے ہمراہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد ان سب پر طویل اور اونچا معلوم ہوتا۔ اکثر آپ کے دونوں جانب طویل القامت اشخاص ہوتے، مگر بائیں ہمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اونچے نظر آتے۔ مذکورہ بالا حدیث کو ابن سبع نے الخصائص میں اس قدر اضافے کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ مبارک مجلس میں تمام بیٹھنے والوں سے اونچا نظر آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کا سایہ نہ تھا۔ حکیم ترمذی نے زکوان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دھوپ میں بنتا تھا نہ شعاع ماہ میں، اور ابن سبع نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے بیان میں کہا کہ آپ کا سایہ دھوپ اور چاندنی دونوں میں اس وجہ سے نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا نور تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کی شاہد حدیث یہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ذکر ہے، وَجْعَلْنِي نُورًا، یعنی اے رب مجھ کو سراپا نور بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور لباس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور لباس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ قاضی ایاز نے کتاب الشفا میں اور عزنی نے اپنی کتاب المولد میں بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر مکھی نہ بیٹھتی تھی۔ ابن صبا نے الخصائص میں اسے ان لفظوں سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی مکھی نہ بیٹھتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں اتنا زیادہ کیا کہ جوں آپ کو نہ کاٹتی تھی، یعنی کپڑوں میں جوں نہ پڑتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سعید بن منصور اور ابن سعد و ابو یعلا و حاکم و بیہقی اور ابو نعیم نے عبد الحمید بن جعفر سے روایت کی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ یرموک کے موقع پر ٹوپی اوڑھے ہوئے تھے۔ اتفاق سے وہ کہیں گر گئی، آپ نے اسے تلاش کر کے حاصل کیا اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کر کے حلق کیا تو لوگوں نے بالوں کے حاصل کرنے میں جلدی کی، اور میں ان کے بال حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو ان بالوں کو میں نے اس ٹوپی میں محفوظ کر لیا تھا، اور تمام جہادوں میں اس ٹوپی کو استعمال کیا، حتیٰ کہ حق سبحانہ و تعالی نے ہر حالت اور ہر موقع پر فتح و نصرت عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مقدس کا اعجاز۔ بازار ابو یعلا، طبرانی، حاکم و بیہقی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھنے لگوا رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا، اے عبداللہ، اس خون کو لے جاؤ اور کسی ایسے مقام پر رکھ دو کہ کوئی نہ دیکھے۔ وہ خون کو لے گئے اور پی لیا۔ واپس آئے تو آپ نے دریافت کیا، عبداللہ خون کا کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایسی پوشیدہ جگہ رکھا ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں سے مخفی رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرا خیال ہے تم نے اسے پی لیا۔ میں نے کہا ہاں۔ ارشاد فرمایا، تم سے لوگوں کے لیے افسوس ہے اور لوگوں سے تمہارے لیے افسوس ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خیال تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طاقت و قوت کا سبب یہی خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نقش قدم کا ذکر۔ بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پورا قدم رکھ کر چلتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم ناتمام نہ رہتا۔ ابن عساکر نے حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی انگشت کو چک دوسری انگلیوں سے بلند تھی۔ انگشت کوچک دوسری انگلیوں سے بلند تھی۔ امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ قریش ایک کاہن کے پاس گئے اور سے کہا کہ ہمیں بتاؤ کہ ہمارے اندر کون شخص صاحب نبوت ہو سکتا ہے۔ اس نے جواب، زمین کو اپنی چادر سے صاف اور بے نشان کر کے اس پر چلو، میں نقش قدم کو دیکھ کر بتا دوں گا۔ تو انہوں نے زمین کو صاف کیا، پھر اس پر چلے تو کاہن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم کو دیکھ کر کہا کہ یہ شخص منصب نبوت کا زیادہ مستحق ہے۔ اس کے بعد وہ انتظار کرتے رہے، چنانچہ تقریباً 20 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کا اعجاز۔ ابن سعد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب میں قدم بڑھاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول مجھ سے سبقت لے جاتے۔ میں نے برابر جو شخص چل رہا تھا، میں نے اس سے کہا کہ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے زمین لپٹتی جاتی ہے۔ ابن سعد نے یزید ابن مرثد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار ہوتی، حتیٰ کہ آپ کے پیچھے لوگ دوڑنے پر مجبور ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب اور سونے کی کیفیت۔ بخاری و مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے محو خواب ہو جاتے ہیں؟ جواب دیا، اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھ سوتی ہے اور میرا دل جاگتا ہے۔ بخاری و مسلم نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہم السلام کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کا دل جاگتا ہے۔ بخاری و مسلم نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم گروہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں اور ہمارے دل بیدار رہتے ہیں۔ ابن سعد نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھ سوتی ہے اور میرا دل نہیں سوتا ہے۔ ابو نعیم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی کہ آپ کی چشم مبارک سویا کرتی اور دل بیدار رہا کرتا تھا۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کی ایک جماعت آئی تو ان سے فرمایا، میں تمہیں اس رب کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، کیا تم شناخت کرتے ہو یہ نبی ہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بخدا درست ہے۔ فرمایا، اے خدا تو شاہد رہ۔ حاکم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کر کے اسے صحیح کہا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم ہائے مبارک سوتی تھیں اور آپ کا قلب مطہر جاگتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت باہ اور مجامعت کا ذکر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت قادہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن و رات کی ایک ساعت میں تمام ازواج مطہرات پر دورہ کر لیتے تھے اور ان کی تعداد 11 تھی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ میں اتنی طاقت تھی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی طاقت دی گئی ہے۔ ابن سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی سلمہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب میں 9 ازواج پر دورہ فرمایا کرتے تھے۔ ابن سعد نے روایت کی کہ ہمیں عبید اللہ بن موسیٰ نے خبر دی، ان کو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے، ان کو صفوان ابن سلیم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک ہانڈی لائے، میں نے اس میں سے کھایا تو مجھ کو 40 مردوں کے برابر قوت مجامعت مل گئی۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس روایت پر اصول حدیث کے اعتبار سے تنقید کی گئی ہے اور روایت کو غیر صحیح بتایا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابن عدی نے بروایت سلام بن سلیمان نہتل سے روایت کی، انہوں نے ضحاک سے، انہوں نے ابن عباس سے مرفوعاً روایت کی، لیکن پہلی سند مرسل ہونے کے باوجود جید ہے اور یہ سند واہی ہے۔ ابن سعد نے کہا، ہمیں واقدی نے خبر دی، ان سے موسیٰ بن محمد نے اپنے والد کے ذریعے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ میں عام لوگوں سے طاقت مجامعت کم تھی، پھر اللہ نے بذریعہ فرشتہ ایک ہانڈی کے گوشت کے ذریعے وہ قوت عطا فرما دی کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں تو اس قوت کو محسوس کرتا ہوں۔ ابن سعد نے کہا کہ ہمیں واقدی نے خبر دی اور انہوں نے ایک سلسلہ روات کے ناموں کے بعد اسی مذکورہ بالا حدیث کی مانند روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ہانڈی لائی گئی، میں نے اس میں سے کھایا یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا، اور جب سے کھایا ہے جس گھڑی چاہتا ہوں ازواج کے پاس جاتا ہوں۔ ابن سعد نے مجاہد اور طاؤس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مردوں کے برابر طاقت مجامعت دی گئی تھی۔ حارث بن ابو عمامہ نے مجاہد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اوپر 40 جنت کے مردوں کے مساوی قوت دی گئی تھی۔ نیز حارث نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرفت اور نکاح میں 40 مردوں کی طاقت مجھے دی گئی ہے۔ طبرانی اسماعیلی نے مجمع میں اور ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں پر 4 باتوں میں فضیلت دی گئی، پہلی داد و دہش، دوسری شجاعت، تیسری کثرت جمع اور چوتھی دشمن پر قابو پانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احتلام سے محفوظ تھے۔ طبرانی نے بسند اکرمہ ابن عباس سے اور دینوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجالست میں بسند ابن عباس سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی احتلام نہیں ہوا، چونکہ احتلام شیطان کے وسوسے سے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز کا اعجاز بحقی نے بسند حسین بن علوان، ہشام اور عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو اس کے فوراً بعد میں وہاں جاتی بجز پاکیزہ خوشبو کے کچھ بھی نہ پاتی۔ میں نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، تم واقف نہیں ہو، ہمارے اجسام کی نشو و نما جنتی ارواح پر ہوتی ہے، اور جو چیز ہمارے جسموں سے خارج ہوتی ہے اسے زمین نگل لیتی ہے۔ بحقی نے کہا کہ یہ حدیث ابن علوان کی موضوعات میں سے ہے۔ میں جلال الدین سیوطی کہتا ہوں، امام بحقی کا خیال درست نہیں، کیونکہ یہ حدیث ایک اور سند سے بھی مروی ہے جو اسماعیل، عتبہ، محمد، سعد 4 سلسلہ روات کے ذریعے بیان ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رفع حاجت کے لیے تو جاتے ہیں، مگر میں بول و براز کا اثر نہیں
نہیں دیکھتی۔ ارشاد فرمایا تم کو کیا خبر کہ انبیاء کا اخراج زمین نگل لیتی ہے، اس کے نظر آنے کا سوال ہی نہیں۔ اس حدیث کو اسی سند کے ساتھ ابو نعیم نے بھی روایت کیا ہے۔ ابو نعیم نے کہا اس حدیث کی ایک تیسری سند اور بھی ہے جو محمد، علی زکریا، شہاب، عبد الکریم اور ابو عبداللہ اور باندی عائشہ رضی اللہ عنہا لیلہ اور باندی عائشہ رضی اللہ عنہا لیلہ 7 واسطوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک پہنچتی ہے۔ متن اس حدیث کا بھی وہی ہے۔ اسی متن سے ملتی جلتی روایت وہ ہے جس کو حاکم نے اپنی مستدرک میں بیان کیا ہے، اور یہ چوتھی سند ہے جو مخلد محمد موسیٰ، ابراہیم المنہال اور باندی عائشہ رضی اللہ عنہا لیلہ 6 واسطوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک پہنچتی ہے۔ اس کا متن بھی الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ وہی ہے، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے داخل ہوئے، اس کے بعد میں گئی تو میں نے وہاں کچھ نہ دیکھا البتہ مشک کی خوشبو پائی۔ اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بیت الخلاء میں کچھ نہ دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے یعنی گروہ انبیاء کے بارے میں زمین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اسے چھپا لے۔ اس حدیث کی 5ویں سند اور ہے، اور وہ یہ کہ دارقطنی نے الافراد میں کہا کہ ہم سے محمد بن سلیمان باہلی نے، ان سے محمد بن حسان اموی نے، ان سے عبدہ بن سلیمان نے، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الخلاء جاتے دیکھا، پھر آپ کے بعد میں گئی تو میں نے خارج ہونے والی چیز کا کوئی نشان تک نہ دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نہیں جانتی اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ انبیاء کرام سے جو فضلہ خارج ہو وہ اسے کھا جائے۔ سند کے اعتبار سے یہ حدیث اعلیٰ ہے۔ ابن وجیہ نے الخصائص میں اس سند کو لانے کے بعد فرمایا یہ سند ثابت ہے۔ محمد بن حسان بغدادی ثقہ اور صالح شخص ہیں اور عبدہ شیخین رحمۃ اللہ علیہ کے راویوں میں سے ہیں۔ اس حدیث کی 6ٹھی سند مرسل بھی ہے، اور وہ یہ کہ حکیم ترمذی نے عبد الرحمن بن قیس زعفرانی کی سند کے ساتھ عبد الملک بن عبداللہ بن ولید سے، انہوں نے ذکوان سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آفتاب میں دیکھا جاتا نہ چاند کی روشنی میں، اور قضائے حاجت کا نشان بھی نہ ہوتا۔ اس حدیث کی 7ویں سند بھی ہے جو جنات کے وفد کے باب میں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بول سے انسداد امراض۔ حسن بن سفیان نے اپنی سند میں ابو یعلا، حاکم، دارقطنی سے اور ابو نعیم نے ام ایمن سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گھر کے گوشے میں رکھے ہوئے پیالے کی جانب گئے، اس میں بول فرمایا، پھر رات میں مجھے پیاس لگی، میں اٹھی اور پیالے میں جو کچھ تھا پی لیا۔ صبح کو اتفاقاً رات کی بات کا ذکر میں نے کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا کہ آج سے تمہارے پیٹ میں کوئی بھی بیماری یا شکایت نہ ہوگی۔
عبد الرزاق نے ابن جریج سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے پیالے میں پیشاب کرتے تھے، پھر اسے چارپائی کے نیچے رکھ دیا جاتا تھا۔ حضور تشریف لائے اور دیکھا کہ پیالے میں کچھ نہیں ہے تو آپ نے برکت نامی عورت سے فرمایا، یہ عورت حبیبہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھیں اور اس کو وہ اپنے ساتھ حبشہ سے لائی تھیں۔ پیالے کے اندر کا پیشاب کیا ہوا؟ اس نے بتایا، میں نے پی لیا۔ آپ نے فرمایا، تم ہمیشہ کے لیے صحت مند ہو گئیں۔ اے یوسف، یعنی اس خادمہ کی کنیت تھی، تو وہ کبھی بیمار نہ ہوئیں، صرف مرض الموت ان کو لاحق ہوا۔ ابن وحی نے کہا کہ یہ واقعہ ایمن کے علاوہ ہے۔